لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں نہیں ہے، وہ ان کو ان کے عیبوں نے مشغول کر لیا ہے، وہ اپنے عیبوں پر دیکھ رہے ہیں، اپنے عیبوں پر ان کی نظر ہے، اور اپنی برائیوں پر نظر کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے عیب اور برائیاں ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم۔ حضرات محترم، برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کریم جس کو اپنی برائیوں اور اس کو اپنے عیبوں پر مطلع ہونے کی توفیق عطا فرما دیں، اس شخص کے ساتھ اللہ کا بہت ہی احسان والا معاملہ ہے۔ عام طور پر لوگ دوسروں کی برائیوں اور عیبوں کو تو تلاش کرتے ہیں، لیکن خود اپنی برائیاں اپنی نظر سے اوجھل ہوتی ہیں۔ حالانکہ اگر کسی کو اپنی برائیوں کا پتہ چل جائے تو پتہ چلنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس برائی سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثلا آپ کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اور آئینے کے جب سامنے آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ میرے منہ پر تو کالک اور سیاہی ملی ہوئی ہے، تو آپ شکر کریں گے کہ نہیں کہ اچھا ہو گیا میں نے اپنا منہ اپنے آئینے میں دیکھ لیا، اور یہ جو منہ پہ سیاہی لگی ہوئی تھی اس کو مجمع میں جانے سے پہلے صاف کرنے کی توفیق مل گئی۔ تو ظاہر ہے اس موقع پر آپ نے شکر ادا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس برائی اور عیب کا پتہ چلا ہے، تو اس برائی اور اس کالک اور سیاہی کو آپ نے ختم کر لیا ہے۔ تو اب شیشے کے سامنے اور آئینے کے سامنے آنا بھی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو اسی طرح جب کسی آدمی کو اس کی برائیوں کا پتہ چل جائے کہ جی میرے اندر یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، تو اس کا وہ اولین نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس برائی سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے، فرمایا طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، خوشخبری اور بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو ان کے اپنے عیب مشغول کر لے لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے۔ جی لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں نہیں ہے، وہ ان کو ان کے عیبوں نے مشغول کر لیا ہے، وہ اپنے عیبوں پر دیکھ رہے ہیں، اپنے عیبوں پر ان کی نظر ہے، اور اپنی برائیوں پر نظر کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے عیب اور برائیاں ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی کو کسی نے کہا ہے کہ اس کو کہتے دید قصور۔ اللہ والوں کی اصطلاح میں، سلوک و تصوف کی اصطلاح میں اس کو دید قصور کہا جاتا ہے کہ اپنے عیبوں پر نظر، اپنے قصوروں پر نظر،
اس کی دید ایسی ہے کہ وہ اپنے قصوروں اور اپنے عیبوں کو دیکھ رہی ہے. اور جب کوئی آدمی اپنے عیبوں کو دیکھنے لگ جائے تو یہ ایک فائدہ تو اس کو یہ ہوتا ہے، اس کو دوسروں کے عیبوں سے غرض نہیں ہوتی، وہ تو اپنے عیبوں کو دیکھ کر ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور کسی کو دید قصور نصیب ہو جائے یہ اس مالک کا احسان ہے، اس پروردگار عالم کا احسان ہے. ورنہ عام طور پر لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں اور اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتے ہیں. دوسروں کی برائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی برائیوں سے غافل. دوسروں کی ذات میں کیڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اپنی ذات کی جناب ساری خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور جو شخص اپنی عیبوں کو نہ دیکھے، اپنی خوبیوں پر ہی نظر ڈالے، تو فرمایا لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور وہ ان میں سب سے پہلے ہلاک ہونے والا ہوتا ہے. ہلک الناس فہو اہلکہم، لوگ تو ہلاک ہو گئے جی، اور وہ آدمی جو اپنے عیوب کو نہیں دیکھ رہا وہ ان میں سب سے بڑا ہلاک شدہ آدمی. بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا نا، رہے دیکھتے نہ تھی جو اپنی برائیوں کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. جی ہاں، یہ دوسروں کے عیب، دوسرا جھوٹا ہے، دوسرا دھوکے باز ہے، دوسرا فراڈیا ہے، دوسرا لالچی ہے جی، دوسرا بے وقوف ہے، دوسرا اندھا ہے. یہ اس وقت نظر آتا ہے جب اپنا اندھا پن نظر نہیں آتا، اپنے عیب جب نظر نہیں آتے. جب آدمی اپنے عیبوں سے بے خبر ہوتا ہے تو اس وقت دوسروں کے عیب و ہنر تلاش کر رہا ہوتا ہے. اور جب اپنی برائیوں پہ نظر پڑتی ہے نا، پھر آدمی یقین جانو اسے سب سے برا اپنی ذات، اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے. جی ہاں، ہمارے اکابرین کی نظر وہ یقین جانو اپنی ذات پر تھی، اپنی ذات پر نظر. وہ سب سے پہلے اپنے عیب دیکھتے تھے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے فی الحال ہر مسلمان کو میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور فی المعال، معال کہتے ہیں مستقبل کو، مستقبل کے اعتبار سے تو کافر کے بارے میں بھی جی امید ہے کہ وہ مجھ سے اچھا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر بھی ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے اور اس کی توبہ ایسی سچی پکی ہو کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے جی، تو وہ تو مجھ سے اچھا ہو گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے جی کامل آدمی وہ ہے جو ہر آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھے. میں چھوٹوں کو اپنے سے اچھا سمجھوں. کیوں؟ یہ مجھ سے، میری عمر میں جو کم ہے وہ مجھ سے اچھے اس لیے ہیں کہ ان کی عمر کم ہے، ابھی گناہوں کی عمر کوئی نہیں پہنچے، اور ظاہر ہے ان کا دامن تو صاف ہے، اور میں نے تو بہت ساری بہاریں، سالوں، ماہوں سال گزارے ہیں زندگی کے، اور مجھے بہت سارے گناہوں کا موقع ملا ہوگا، پتہ نہیں میرے کھاتے میں کتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں. اس لیے مجھ سے جو چھوٹے ہیں وہ اس لیے مجھ سے بہتر ہیں کہ ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں. اور اپنے سے بڑے جو ہیں ان کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے، اپنے آپ کو ان سے برا سمجھے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے یہ مجھ سے بڑے ہیں اور انہوں نے بڑی عمر پائی ہے، اور ظاہر ہے جس کی عمر زیادہ ہو اس کو نیکیاں بھی تو زیادہ کرنے کی توفیق ملتی ہے نا. تو ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں اس لیے میں ان کی قدر کرتا ہوں جی. اور اگر علماء ہیں تو ان کی اس لیے قدر کرے کہ میں تو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہا ہوں، اللہ نے ان کو علم کی روشنی عطا کی ہے، یہ مجھ سے علم کے اعتبار سے بہتر ہے. اگر کوئی غریب ہے تو اس غریب کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے، یہ ہے دید قصور جی. اپنے کو برا سمجھے، اس غریب کو اپنے لیے اس غریب کو اپنے سے بہتر اس لیے سمجھے کہ جی اس کے پاس، بیچارے کے پاس کوئی مال و دولت تو ہے نہیں، اس سے تو کوئی لمبا چوڑا حساب نہیں ہوگا، میرے پاس تو بڑا مال ہے، میرے پاس بڑی نعمتیں ہیں،
اور مجھے قیامت کے دن اگر اللہ نے ان مال و دولت کا حساب دینے کے لیے ٹھہرا لیا، میرا کیا بنے گا؟ یہ تو دوڑتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے اور میں حساب دیتا رہ جاؤں۔ اور اگر کوئی امیر ہے، مالدار ہے، اس کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مالدار ہے اور یہ اپنے مال کی وجہ سے جو نیکیاں یہ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا۔ یہ غریب کی مدد کر سکتا ہے، بیواؤں کا سہارا بن سکتا ہے، یتیموں پر کے سروں پر دست شفقت رکھ سکتا ہے، اللہ کے راستے میں مجھ سے زیادہ خرچ کر سکتا ہے، جی یہ دین کی اشاعت کے لیے اپنے مال کو صرف کر سکتا ہے۔ جناب یہ مجھ سے اس لیے اچھا ہے اور میں اس لیے خسارے میں ہوں کہ میرے پاس اس جتنا مال نہیں ہے، اس لیے میں اس جتنی نیکی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی مجھ سے طاقتور ہو، یہ نہیں ہے کہ میں جلوں اس سے اس کی طاقت کو دیکھ کر، اگر کوئی مجھ سے طاقتور ہو تو اس کو بھی میں اس لیے اچھا سمجھوں کہ جناب اس کو اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے، یہ اپنی قوت اور طاقت کو زیادہ استعمال کر کے اللہ کو زیادہ راضی کر سکتا ہے، یہ وہ زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے، میں اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی کمزور ہے، قوت میں کمزور ہے، اس کو بھی اپنے سے اس لیے اچھا سمجھے کہ جی ظاہر ہے قوت اور طاقت کی وجہ سے میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر سکتا ہوں، اس بیچارے کمزور نے کسی سے زیادتی کیا کرنی ہے؟ ہاں جی میں ہو سکتا ہے یہ ظلم اور زیادتیاں کر کے اس سے کہیں پیچھے رہ جاؤں اور یہ ان ظلم اور زیادتیوں سے بچنے کی وجہ سے مجھ سے آگے نکل جائے۔ یہ ہے دید قصور۔ ہر حال میں ہر آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھو، اپنی برائیوں کو دیکھو، دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھو، اپنے عیبوں کو تلاش کرو، دوسروں کی خوبیوں کو تلاش کرو۔ اور اس کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک نصاب دیا ہے، 4 چیزیں ہیں، اگر وہ 4 کام کر لینا تو اس کو دید قصور حاصل ہو جاتی ہے، اپنی برائیوں پر مطلع ہونا حاصل ہو جاتا ہے۔ برائیوں پر واقفیت بہت ضروری ہے، اپنے عیبوں سے واقف رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور مقصود ہوتا ہے دوسرے دیکھیں، ریاکاری مقصود ہے، خرچ کر رہا ہے لوگ سخی کہیں، حج کر رہا ہے لوگ حاجی صاحب کہیں، جی تو ظاہر ہے جو اپنا دل ہے نا وہ تو زیادہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ تو کتنے پانی میں ہے، سارا پتہ ہے۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے جو شخص 4 کام کر لے اس کو اللہ پاک اس کی برائیوں پر مطلع کر دیتے ہیں اور اس کی اپنی برائیوں پر نظر رہتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ اس کو یوں ترقیاں عطا فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتے دیکھتے بلندیوں پر اور رفعتوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑ کر اس کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والے شیخ جو ہوتے ہیں، پیر جو ہوتے ہیں، ان کا کام ہی روک ٹوک ہے، جی وہ کہیں گے یہ ٹھیک کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، اور صرف صحبت میں نہ رہے بلکہ عرض کرے حضرت اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوتاہی، میرا جھوٹ، میرا عیب آپ دیکھیں تو مجھے اس پر روک ٹوک کریں، جی میرا اچھی طرح گرفت کریں۔ اور ظاہر ہے جب وہ بتائیں گے نا بھئی تیرا یہ عیب ہے، تیرا یہ عیب ہے، تیرا یہ عیب ہے، چھوٹے تو نہیں بتائیں گے، ساتھ والے نمازی تو نہیں بتائیں گے کہ حاجی صاحب، مولانا صاحب آپ کی نماز میں یہ کمی ہے، جی آپ کی یہ عادت میں یہ خامی ہے۔ جو شیخ ہے، جس کو اپنا بڑا بنا لیا ہے، جس کو پیر بنا لیا ہے، جس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، ہاں جی وہ تو بتائے گا کہ جناب یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، جی یہ گناہ ہے، یہ خوبی ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کی نشاندہی کرے گا۔ اور جب تم خود طالب بن کے جاؤ گے اور کہو گے حضرت میں اپنی برائیوں کو اپنی ذات سے دور کرنا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے اپنی برائیوں پر آپ کو جب وہ بھی متوجہ کرے گا اور آپ بھی طالب بن کے جاؤ گے تو یقین جانو دید قصور حاصل ہو جائے گی، اپنے عیبوں پر مطلع ہونے لگ جاؤ گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ برائیاں ایک ایک کر کے زندگی سے نکلتی چلی جائیں۔
اور آج ایک معاشرے کے اندر یہ ہے کہ آدمی 30 سال سے 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی نماز پہ بے فکر ہے، کہتا جی بس میری نماز بھی ٹھیک ہے، میری تلاوت بھی ٹھیک ہے، میرا ذکر بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، اپنے آپ کو کسی اللہ والے کی نگرانی میں دو۔ وہ کیا چیز تھی جس کو شمس الدین تبریزی کو، جو حضرت بڑے بڑے اکابر کو، علامہ جلال الدین رومی کو شمس الدین تبریزی کے پاس لے کے چلی گئی تھی؟ بہت بڑا عالم تھا، لیکن وہ کہنے لگے مجھے پتہ ہی حقیقت کا، اپنی حقیقت کا اس وقت چلا ہے جب میں ایک اللہ والے کے سامنے جا کے پہنچا ہوں اور اپنے دل کا آئینہ اس کو دکھایا تو اس نے بتایا تیرے دل میں تو یہ داغ ہے، دل ہما داغ داغ شد کجا پمبا نے ہم، تیرا تو دل ہی سارا داغدار ہے، کہاں کہاں میں مرہم رکھوں؟ تیرے دل میں ترفع ہے، تیرے دل میں بڑائی ہے، تو اپنے آپ کو بڑا متعلی سمجھتا ہے اور اپنے آپ کے اپنے خوبیوں پر تیری نظر رہتی ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میں یہ کام کروں لوگ تعریف کریں، تو اپنے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں واقعی جب میں مختلف قسم کے مغلقات اور علمی نکات بیان کرتا تھا میں چاہتا تھا لوگ میری تعریف کریں، واہ واہ حضرت جی تسی تو علم دے دریا بہا دیتے نے۔ فرمایا نہیں، مجھے تو اپنے دل کو میں بڑا پاک صاف سمجھتا تھا، بڑا محدث سمجھتا تھا، اپنے آپ کو شیخ الحدیث سمجھتا تھا، علم و حدیث کا شاہ سوار سمجھتا تھا، لیکن جب حضرت تبریزی کی خدمت میں پہنچا ہوں تو تب پتہ چلا ہے کہ جناب یہ دل والے کی طرف متوجہ نہیں تھا، یہ تو یہیں سے داد لینا چاہ رہا تھا۔ دل ہما داغ داغ شد کجا پمبا نے ہم، یہ دل تو سارا داغدار ہے، اس میں بڑائی ہے، اس میں بزرگی ہے، اس میں چاہت ہے، اس میں تعریفوں کا طلب کرنا ہے، اس میں چاہتا ہے بندہ میری لوگ تعریفیں کریں۔ تو فرمایا یہ بات تو مجھے کب پتہ چلی ہے؟ جب میں نے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہے، پھر مجھے میری نماز کی حقیقت کا پتہ چل گیا۔ جس رکوع کو میں رکوع سمجھتا ہوں، جس سجدے کو میں سجدہ سمجھتا ہوں، وہ تو سجدہ بھی میرے اور خدا کے درمیان میں حجاب بنا ہوا ہے۔ میں اسی نماز کو، اسی سجدے کو کر کے میں سمجھتا ہوں میں بس کامیاب ہوں، میں تو بس اب وحی کا انتظار ہے، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ میری طرف آ جائے۔ تو پہلی چیز اپنے عیوب پر مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کرے جس سے بھی مناسبت ہو، اور اس میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعض اکابر نے لکھا ملا شیخ لہو فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی شیخ اور پیر نہ ہو اس کے لیے بڑا پیر شیطان بن کے آ جاتا ہے، وہ تینوں میں دس دیں ایداں کریا کر، وہ جناب اسی کی طرف اس کو دھکیل کے لے کے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، اس میں ذرہ برابر جی ہمارے اکابر نے لکھا کہ جناب اگر پیر صاحب کا انتقال بھی ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ میں تو جناب فلاں پیر کا، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جب حضرت شیخ کا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا فوراً متوجہ ہوئے، فوراً فرمایا کہ عورت جوان ہو تو ظاہر ہے خامد مر جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی رہے، جی اسے چاہیے کہ جناب اپنی زندگی کو عفت اور پاک دامنی سے گزارنے کے لیے نئی جگہ نکاح کرے۔ جی اور پھر اگلی بات فرمایا پھر جس کو شیخ بنا لیا ہے پھر تو اس سے کسی دوسرے کی طرف نظر نہ جائے۔ جی جیسے عورت ہے نا، اس کے لیے خامد ایک ہی ہوتا ہے، جی وہ کسی دوسری جگہ کسی دوسرے کی طرف دیکھے گی بھی تو خامد کو غیرت آئے گی، اور خامد کے نعمتیں اور خامد کی طرف سے جو انعامات ہیں ان کے اندر بتواتر کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز دید قصور پر مطلع حاصل کرنے کے لیے، اپنے عیبوں پر مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی اللہ والے سے بیعت کر کے اس کی صحبت میں رہنا شروع کرے، ان کی مجالس میں آئے، ان کے بیانات سنیں، ہاں جی ان کے سے اپنی اصلاح لیتا رہے، اپنے جناب ذکر فکر کے لیے اسباق لیتا رہے اور کہتا رہے کہ جی میں اپنی اصلاح کروانا چاہتا ہوں۔
ایک کام۔ دوسرا کرنے کا کام مشائخ نے دید قصور کے حاصل ہونے کے لیے لکھا ہے، جو چاہتا ہے مجھے میری برائیوں کا پتہ چل جائے، اسے چاہیے کہ دوستی ایسے لوگوں سے لگائے کہ اور ان سے دوست بناتے وقت ان سے کہے کہ بھائی میں آپ سے دوستی چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے اندر اگر کوئی برائی نظر آئے گی تو آپ مجھے بتائیں گے، اور آپ کے اندر کوئی برائی نظر آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے ایسے اصلاح ہوگی، اپنی برائیاں سامنے آئیں گی تو ایسے اصلاح ہوگی کہ دنوں میں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کی دوستیاں اس معیار پر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فرمایا سلمان تو بہت اچھا آدمی ہے، بڑی عمر پائی ہے تو نے، بڑا تجربہ کار ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے دوستی چاہتا ہوں، ایک میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دو میرے اندر عیب کون کون سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کسی سے اپنی برائی سننا نہیں چاہتے نا، اور صحابہ کی شان کیا ہے، وہ دوسروں کے پاس جا رہے ہیں کہ سلمان، میرے بھائی سلمان، آپ کا احسان ہوگا، میرے اندر اگر کوئی عیب اور برائی ہے تو وہ تو مجھے بتلا دو۔ حضرت سلمان نے ذرا اعراض کیا، نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی برائیاں بتاؤں۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں آپ کا احسان ہوگا، آپ مجھے بتائیں۔ کہا اچھا اصرار کرتے ہو تو دو باتیں مجھے نا ذرا اچھی نہیں لگتی آپ کی۔ کہا کیا؟ کہا حضور کے زمانے میں ہمارے پاس تو ایک وقت میں دسترخوان پر ایک سالن نہیں ہوتا تھا، اور تمہارے دسترخوان پر تو دو سالن ہوتے ہیں۔ جی مجھے یوں لگ رہا ہے ہم حضور کی دی ہوئی لائن اور زندگی سے ہٹتے جا رہے ہیں، حضور نے جو ہمیں طریقہ دیا تھا اس طریقے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور حضور کے زمانے میں تو ہمارے پاس ایسا نہیں تھا، اور اب دو سالن۔ اور دوسری چیز کہ حضور کے زمانے میں تو ہمارے پاس ایک ہی سوٹ ہوتا تھا، لباس ہوتا تھا، اسی کو کھول لیتے تھے، اسی کو دھو لیتے تھے، اسی کو پہن لیتے تھے، ہاں جی، اور اب تمہارے پاس دو جوڑے ہو گئے ہیں، ایک جی پہن لیتے ہو، دوسرے کو اتار دیتے ہو، پھر دوسرے کو دھوتے ہو، پہلے کو اتار دیتے ہو، دو جوڑے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے رحم اللہ وخانا، اے میرے بھائی اللہ تجھ پر رحم کرے، بتا تو صحیح یہی دو برائیاں ہیں کہ کوئی اور بھی دیکھی ہیں؟ کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی بتاؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں اور کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے۔ فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے، میں جو 2 سالن رکھتا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ اپنی ذات کے لیے نہیں، جی آنے والے مہمانوں کی کثرت ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو میں نے تو جو دوسرا سالن رکھا ہے وہ مہمان کے اکرام کی نیت سے رکھا ہے، اپنی ذات کے لیے تلذذ مقصود نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مہمان کے اکرام کا حکم دیا۔ اور دوسری رہی بات دوسرے سوٹ کی، تو وہ آپ کے بھتیجے نے یعنی میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا امیر المومنین ابا جی آپ کے پاس مختلف قافلے آتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، اور ظاہر آپ امیر المومنین ہیں، اور مختلف قسم کے وفود دوسری سلطنتوں کے آتے ہیں، اور آپ کا بعض اوقات سوٹ میلا ہو جاتا ہے اور آپ کو دھونے کا موقع نہیں ملتا، تو یہ جو میرے حصے میں مال غنیمت میں سے جو مجھے ایک سوٹ کا جوڑا ملا ہے یہ بھی آپ سلوا لیجئے، تاکہ آپ کو جو اگر دھونے کے لیے جی ٹائم نہ ملے تو کم از کم دوسرا جوڑا دھلا ہوا ہو وہ آپ پہن کر زیب تن کر کے اپنی مصروفیات، عمارت کی مصروفیات کو نمٹا سکیں۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہنیئا لک یا عمر، عمر تیرے لیے خوش آمدید ہو، خوش بختی ہو کہ تیرے تو یہ دونوں کام جو مجھے اپنی نظر میں برائی نظر آ رہے تھے یہ تو برائی نہیں، یہ تو خوبی اور نیکی ہیں۔ تو دوسرا کام کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے میری برائیوں پر نظر پڑے تو اسے کیا چاہیے کہ دوستی ایسے لوگوں سے لگائے جو کیا ہے اس کی عیبوں کو بتائے۔ بھائی یہ تو آپ نے غیبت کر دی ہے، بھائی یہ تو آپ چغلی کر رہے ہیں،
بھائی یہ لگتا ہے آپ نے مذاق ہی مذاق میں جھوٹ بول دیا ہے جی۔ اور اگر آج ہمارا حال کیا ہے، ہم دوست ایسے لوگوں کی دوستی کو پسند کرتے ہیں جو ہماری تعریفیں کریں، واہ واہ حضرت چودھری صاحب، حاجی صاحب، آپ نے تو واہ واہ کمال کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دوستیاں وہ تعریفیں سننے کے لیے نہیں تھیں، وہ اپنی برائیوں کی تلاش اور توہ میں رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ ترقی کی طرف جا رہے تھے اور ہم تنزل کی طرف جا رہے تھے۔ تو کتنے کام ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ ایک تو کسی اللہ والے سے بیعت کر کے ان کی صحبت میں رہیں، انشاءاللہ اپنی برائیوں پر نظر رہے گی اور انسان نیکیوں کی طرف جائے گا۔ اور دوسرا کام دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ، صحبت صالح تورا صالح کند و صحبت طالح تورا طالح کند، اچھے لوگوں کی دوستی اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی بیٹھک برا بنا دیتی ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، دشمنوں اور معترضین کی طرف سے بھی کوئی بات آئے نا، اس بات کو صرف یہ نہ سمجھا کرو کہ تو دشمن نے حسد کی بنیاد پر کہہ دی ہے، اس کے اندر بھی غور کرو، ہو سکتا ہے کہ میری اصلاح کا کوئی پہلو ہو۔ معترضین ہیں، مخالفین ہیں، دشمن ہیں، وہ آپ کے عیب اور برائیاں نکال رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ رشتہ داری میں بگاڑ آ گیا ہے اور وہ تمہارے عیب اور برائیاں نکال رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، یہ ہے جناب جی، یہ بڑا حسد والا ہے، یہ بڑے بغض والا ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا اس کے اندر بھی یہ دیکھو کہ جناب وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر ٹھیک کہہ رہا ہے تو جس برائی کی اس نے نشاندہی کی ہے، اس برائی کی نشاندہی کرنے کے بعد اس برائی کو اپنے سے دور کرو۔ عجیب بات عرض کروں، ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے جی، اور ان کے پاس مختلف لوگوں کے خطوط آتے تھے، ان کے مریدین بھی تھے اور وہ بھی خط لکھا کرتے تھے جی، مریدین کے بھی خط آتے تھے، اور اسی طرح ان کے بہت سارے جو مخالفین تھے ان کے بھی خط آتے تھے، جن کا جی نقطہ نظر عقائد کے اعتبار سے مختلف طبقات سے تھے، اور بعض مخالفین تو گالیاں تک لکھتے تھے، گالیوں پر گالیاں، اور ان گالیاں اتنی ہوتی تھیں کہ اب ظاہر ہے کہ خود تو حضرت اندھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، اب کسی طالب علم کو کہتے، خادم کو کہتے یار یہ سناؤ کیا ہے، وہ خادم دیکھتا نا کہ اوئے یہ تو جناب فلاں بہت بڑے فلاں مکتب فکر کے بندے کا خط ہے اور اس نے گالیاں دی ہوں گی، کافر لکھا ہوگا، بے ایمان لکھا ہوگا، گستاخ لکھا ہوگا، مردود لکھا ہوگا جی، یہ وہ، تو وہ کہتا حضرت اس میں ہے کیا، گالیاں ہی ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت کہتے نہیں پھر سناؤ، وہ کہتے نہیں حضرت مجھ سے تو نہیں بولا جاتا۔ فرمانے لگتے کہ میں یہ سنتا اس لیے ہوں کہ ہو سکتا ہے مخالف نے کوئی صحیح بات ایسی لکھی ہو جو واقعی میرے اندر برائی اور عیب کے طور پر موجود ہو، اور اس کی اس برائی کی جسم کی اس نے نشاندہی کی ہے تو میں اس کا احسان سمجھ کر اس کو قبول کر کے اپنے سے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے میں یہ خط سننے کا اصرار کر رہا ہوں۔ چنانچہ ہمارے اکابر کی شان یہ تھی، ان کی ہر وقت دشمن نے بھی اگر کوئی بات کی ہے تو اس بات کو بھی سنتے تھے کہ ہاں یار واقعی بعض اوقات غصے میں آ کر مجھ سے یہ بات نکل جاتی ہے، جلال میں نہیں آتے تھے، کسی برائی نکالنے والے کی برائی پر جناب سیخ پانی ہوتے تھے، اس کی بھی اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو 3 کام ہو گئے، اللہ والوں کی صحبت، نمبر 2 دوستی کا معیار ایسا ہو کہ وہ برائیوں کی نشاندہی کریں، نمبر 3 دشمنوں کی باتوں پر بھی غور ہو کہ وہ جن برائیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ اگر واقعی اندر ہیں تو ان کو اپنے سے دور کرو۔ چوتھی چیز ہے محاسبہ نفس، خود اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ خود کرو، خود آنکھیں بند کر کے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، تو نے یہ نماز پڑھی ہے
بتاؤ تو صحیح اس کا مقصد کیا ہے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے پڑھی ہے؟ عادت کے طور پر پڑھی ہے، عبادت کے طور پر پڑھی ہے؟ فلاں نیکی کا کام کیا کس نقطۂ نظر سے کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا. اپنے بارے میں کبھی پوچھو صحیح، وہ خود اپنی اوقات بتا دے گا. تیری اوقات یہ ہے. لوگوں کے سامنے تو اچھے بنے پھرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کس نیت کے ساتھ تم کیا باتیں کر رہے ہو یہ تو دل بتائے گا نا. اپنے دل سے استفتی قلب، اپنا محاسبہ کرو. قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرا. یہ انسان تو اپنی ذات سے خوب واقف ہے، خوب دیکھتا ہے. ولو القى معاذیرا، اگر لوگوں کے سامنے بڑے بڑے بہانے بنائے، معذرتیں پیش کرے، عذر پیش کرے. کسی نے کوئی اعتراض کیا تو کہتا نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا. وہ لوگوں کے سامنے تو کوئی عذر پیش کر دیتا ہے، لیکن اپنے دل سے تو پوچھ کہ تیرا دل کیا کہہ رہا ہے، کس حوالے سے تو نے یہ بات کی ہے. اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے، اپنے آپ کو کھودیے، ٹٹولیے، جی کریدیے کہ میں کہاں پھر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں. اور یقین جانو یہ محاسبہ نفس تو روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے. آج میں نے کیا کھویا، کیا پایا؟ آج کتنے کام اللہ کو راضی کرنے والے کیے، کتنے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. کتنوں کا مقصد خدا کی رضا تھا، کتنوں کا مقصد اپنے نفس کی انانیت تھی، اپنے آپ کو پالنا تھا. ہر روز بستر پر جانے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو. میری نماز گزشتہ کل والی نماز سے اس میں بہتری آئی ہے؟ میرے اعمال، میرے ذکر، میری دعا میں گزشتہ دن کی نسبت آج بہتری آئی ہے؟ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، اور یقین کیجئے کہ ہمارے اندر ہم کہاں پر ہیں. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے پابند بن کر آئیں، اپنی ذات سے برائیوں کو ختم کریں، اچھائیاں اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کریم کی عادتوں کو اپنائیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے میرے دوستو اگر اپنے برائیوں کو نہیں دیکھتے اور برائیوں پر نظر نہیں ڈالتے تو یقین جانو یہی برائیاں کل قیامت کے دن ہمارے لیے رسوائی کا سبب بنے گی. تو اس لیے بڑی ضرورت ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی، جی اہل اللہ کے اجتماعات میں شرکت کرنے کی، جی اور وہ پورے طور پر میں نے جیسے عرض کیا ہے، یقین جانو بعض اوقات حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے یہ فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ بعض لوگ 60 سال تک 70 سال تک نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کو اٹھک بیٹھک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. کوئی ایک نماز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے. تو اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ یہ نمازیں بنیں گی تب جب ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں آ کر اللہ سے والے سے بیعت کا تعلق جوڑ کر اپنی اصلاح کی فکر کریں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ جیسے ہم مختلف کام سیکھنے کے لیے کوئی وقت نکالتے ہیں نا، ایسے ہی وقت نکالیں اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں لے جانے کے لیے. انشاءاللہ ہم ایک دن کا ایک اجتماع کر رہے ہیں جو خالصتاً ذکر کی مجالس، ہمارے جناب اکابر بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جی جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز تھے، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا پیر ابو بکر عزیز ہزاروی دامت برکاتہم انشاءاللہ 25 ایک روزہ اجتماع ہے. 25 جنوری عصر کے وقت سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ 26 جنوری جمعہ کے دن عصر تک چلے گا. ایک دن کا اجتماع ہے، جمعرات عصر سے شروع ہوگا جمعہ عصر تک، اور اس میں انشاءاللہ وہ ہم احباب کو دعوت دے رہے ہیں ہمارے جامعہ میں، جامعہ محمدیہ کشمیر پتی میں، وہاں پر آپ تشریف لائیں. اس میں وہ مراقبات ہوں گے، ذکر کی مجالس ہوں گی، جی اپنے بستر سمیت تشریف لائیں جی. اور ظاہر ہے ایک دن نکالنا اپنی اصلاح کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، جی کوئی مشکل نہیں ہے.
ہمیں ہمارے اکابر نے ہمیں یہ نصاب دیا ہے کہ اپنی عاقبت آخرت کو سنوارنے کے لیے وقت نکالیں، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، اور ظاہر ہے کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلے گا۔ ہاں جی، ہماری جو اپنی جانوروں کی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ کسی صحیح ڈگر پر آئے گی، اللہ ہم سے راضی ہوں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اپنے بستر سمیت انشاءاللہ کھانے پینے کا نظم وہاں پر ہوگا۔ جمعرات عصر سے 25 جنوری، یعنی ابھی تو ہیں 2-3 ہفتے ہیں جی، 2-2.5 ہفتے ہیں، تو اس میں 25 جنوری جمعرات عصر سے لے کر عصر کی نماز وہاں پر جامع میں ادا کریں، اور جمعے کی عصر تک انشاءاللہ یہ اجتماع مبارک اجتماع رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے اور اہل اللہ کی مجالس سے زیادہ